السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس بأي ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وتعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ایک آیتیں پیش کی گئی، اسی کے زمرے میں آج کا ٹاپک ہے علم غیب۔ غیب کا علم، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، بزرگان دین کو غیب کا علم ہوتا ہے، اولیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیت ہے، اس سے قبل چند اشعار پیش خدمت ہے۔ وہی غیب داں جو خالق ہے سب کا، وہی غیب داں جو خالق ہے سب کا، یہی حکم ہے بھائیو سچے رب کا۔ رکھے جو عقیدہ خلاف اس کے مسلم، نہ ہو اس سے زنہار راضی و منعم۔ غیب دانی خاص ہے اللہ کا ہے اے اخی، جو نہ مانے یہ و مشرک سے ہے شقی۔ علم غیب کے متعلق بعض مقلدین کا یہ عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ما کان و ما یکون کا علم ہے، تمام جزئیات و کلیات اور جمیع حالات کا علم ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ ان 5 باتوں کو اللہ کے سوا اور کسی کو ثابت کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ بارش کب ہوگی؟ ماجرا شکم میں کیا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ کب کون مرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس بأي ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 1، سورہ لقمان رکو نمبر 4۔ غیب کی تعریف وہ پوشیدہ چیز، غیب کسے کہتے ہیں؟ اس آیت کے اندر پتہ چلا کہ قیامت کا علم، بارش کے نزول، کل کیا ہوگا، کس کی موت کب ہوگی، کس سرزمین پہ ہوگی، کیسے مرے گا، سارے علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ اب رہی بھائی غیب کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ غیب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کیونکہ رہتے قیامت تک آپ نے پیشن گوئیاں کی ہے، اور غیب نہیں ہوتا، غیب کا علم نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے قیامت کے پہلے یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ سب چیزیں ہوں گی، لہذا بھی غیب ہے۔ شاید ان دعوے داروں کے پاس یا ان کو علم غیب کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم ہے، جس کی وجہ سے پیشن گوئیوں کو بھی غیب کا نام دیتے ہیں، جو معیوب شے۔ آئیے دیکھتے ہیں غیب کی تعریف کیا ہے۔ غیب کی تعریف یعنی وہ پوشیدہ چیز ہے جس کو عقل دریافت نہ کر سکے، اور نہ حس معلوم کر سکے، اور نہ دلیل اس پر قائم ہو، اور نہ مخلوق اس پر مطلع ہو۔ عقل، حس اور نہ کوئی دلیل اور نہ کسی مخلوق کو اس کا علم ہو، ایسی پوشیدہ چیز ہے جس کو عقل بھی نہیں سمجھے، دریافت نہ کر سکے۔ وَالْغَيْبُ هُوَ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَخْلُوقٌ۔ فتح بزازیہ میں ہے لم يبق بعد العالم غیب، معلوم کرا دینے کے بعد غیب نہیں رہتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن چیزوں کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا، اس کو آپ نے بتایا یہ غیب نہیں ہے۔ بولے غیب یہ ہے جس سے کوئی علم نہ ہو، کہیں کوئی دلیل نہ ہو، کسی سے کوئی وحی نہیں آئی ہو، اور نبی اپنے طرف سے کوئی بات کریں۔ قرآن کے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لہٰذا غیب
پوشیدہ امر ہے، پوشیدہ چیز ہے جس کو عقل دریافت نہ کرے۔ دلیل وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، نہیں جانتا ہے مگر اللہ ہو، مگر وہ۔ لفظ ہو کے ذریعے علم غیب مخصوص ہے اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ نہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اگر اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَقُلْ، یعنی آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، نہ تو میرے پاس غیب کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی بات جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر تم لوگوں سے بتا دیا کہ میں غیب کچھ نہیں جانتا، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، میں تو صرف وہی بات کرتا ہوں جو وحی الہی ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات صادر ہوتے ہیں میں صرف وہی بات بتاتا ہوں، اور جس بات کا علم اللہ کی طرف سے ہو جائے یا کسی دوسرے کی طرف سے وہ غیب نہیں کہلاتا ہے۔ لم یبق بعد العالم غیب، معلوم کرا دینے کے بعد وہ چیز غیب نہیں رہتی۔ بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن کی آیت کے پیش نظر۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، پھر آپ نے کہا وَاللَّهِ لَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ نے خاندان والوں سے، صفیہ سے، عائشہ سے، فاطمہ سے کہا تھا تم لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کی فکر کرو۔ وَاللَّهِ لَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ، میرے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس بات پر دال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی براءت ظاہر کر رہے ہیں غیب کے سلسلے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اسی طرح مزید روایتیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں جسے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر، بے شک میں بشر ہوں، اور تم لوگ اپنے جھگڑے کو لے کر کے آتے ہو، شاید کہ بعض چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لے اور نہ بولنے والا حق سے محروم ہو جائے، چاہیے کہ اپنے بھائی کا حق نہ لے۔ اگر ناجائز طریقے سے فیصلہ کروا کے اپنے بھائی کا حق لیتا ہے تو گویا کہ آگ کا ٹکڑا اس نے خرید لیا۔ انہیں اس کے بہرحال چند واقعات ہیں کہ آپ فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے، لوگوں نے جو مظلوم تھا وہ اس کی باتیں دبی رہ گئی، جو زیادہ بولنے والا تھا ظالم تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے سے پہلے کہا کہ سنو، ممکن ہے دونوں تم جھگڑ رہے تھے جس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں ایک انسان ہوں، انما انا بشر، میں خطا کر سکتا ہوں، بشر انسان ہوں، تم اپنے چرب زبانی کی وجہ سے ممکن ہے تو حق پر غلبہ پا لو، نہ حق پر غلبہ پا جاؤ اور حقدار مغلوب ہو جائیں، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن اور تم نے چرب زبانی کے ذریعے سے فیصلہ کروا لیا اور میں خطا کر گیا فیصلہ کرنے میں انسان ہونے کے ناطے، کہ قیامت کے دن تمہیں آگ کا ٹکڑا ملے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تو کہتے نہیں تم زیادہ بک بک کر رہے ہو، تم غلط ہو اور یہ بندہ صحیح ہے، یہ ناحق تم بول رہے ہو، یہ حق پر ہے۔ آپ نے کہا نہیں، ڈرو اللہ سے، تم فیصلہ کروا سکتے ہو میرے خلاف، مجھ سے، میں انسان غلطی کر سکتا ہوں، لیکن جہنم کا آگ کا ٹکڑا تمہیں مولنا پڑے گا۔ چنانچہ پتہ چلا اس واقعے سے آپ غیب دان نہیں تھے، اس لیے واقعات سن کے ظاہری فیصلہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ کھجور کا پیوند لگاتے تھے، یعنی تعبیر نخلا کیا کرتے تھے، ایک نرم کھجور کے پودے کو نر مادہ کے پودوں کو لے کر کے دونوں کو لوگ باندھ دیا کرتے تھے۔ نر اور مادہ کے درخت کو لے کر کے پودے کو ایک ساتھ باندھ کر کے اور روپتے تھے مدینہ والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس لیے میں کرتا ہوں، دونوں کو نر مادہ جو مل جائے گا تو اس سے جو پیداوار ہوگی اچھی فصل و پیداوار ہوگی اور اس میں فائدہ ہوگا۔ جسے انسان میں نر مادہ کا مسئلہ ہوتا ہے، سارے میں مخلوقات میں ہوتے ہیں نر مادہ کے ملاپ سے اولاد کی افزائش ہوتی ہے، ویسے ہی نر مادہ کا پیوند اس میں بھی تھا، پیوند لگاتے تھے وہاں کے لوگ، جسے تعبیر نخلا کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو بشر ہوں،
اگر میں دینی حکم دوں تو تم لے لو، اور اگر میں دنیائی معاملے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کھیتی باڑی کے معاملے میں تعبیر نخلا کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، میں نہیں جانتا اس بارے میں اس کی حقیقت کیا ہے، تو اگر میں کوئی شرعی احکام بتاؤں تو آمنا صدقنا مان لینا، میری باتوں کو لے لینا۔ اگر میں سماج کے اعتبار سے کھیتی باڑی کے معاملے میں نہیں جانتا ہوں تو میں غلطی پہ ہوں، تم اس باتوں کو مت لینا، میری رائے قبول مت کرنا، بلکہ تمہارے پاس یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، تم کرو، کیونکہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اگر آپ جانتے تو کہہ دیتے نہیں تم ایسے کام مت کرو، میں جانتا ہوں اس کے بارے میں، مجھے اس سے علم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں اس سلسلے میں نہیں جانتا ہوں نا، بشر میں انسان ہوں نا اختی، اسی میں خطا بھی کر سکتا ہوں، صحیح بھی بول سکتا ہوں، لیکن دینی معاملے میں صحیح بولتا ہوں، جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے وہیں بتاتا ہوں۔ نمبر 3 ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے تہمت لگائی، یعنی واقع افک۔ یہ چند مثالیں میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملہ بھی ہوا، سماجی معاملہ بھی ہوا، تو آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ جا رہی ہے، تہمت لگائی ہے، یعنی واقع افک مشہور ہے۔ آپ واقعہ کی تحقیق اور تفتیش میں لگ گئے، 1 ماہ تک آپ پریشان رہے، پھر اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا کہ عائشہ اس تہمت سے پاک ہیں اور منافق جھوٹے ہیں۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو جان لیتے اور کہتے کہ نہیں منافق تم لوگ ہو، جھوٹ پک رہے ہو، میری بیوی پر عائشہ پاک و صاف ہیں، لیکن آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، لہذا آپ تحقیق تفتیش میں لگ گئے، پریشان ہو گئے کہ میرے بیوی پر تہمت لگا ہے، معاملہ کیا ہے، حقیقت کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ چنانچہ 1 مہینے آپ مسلسل پریشان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے واقعیت کی تفتیش تحقیق کی اپنے قرآن کی آیت کو نازل کر دی، اس کی وجہ سے آپ حقیقت تک پہنچ سکے اور برات کا اظہار کیا، دیکھو عائشہ اس سے بری ہے۔ اور آپ کے علم غیب ہوتا تو آپ اس کی جانکاری دے دیتے کہ فلاں سچ جھوٹا ہے، میری بیوی سچ ہے، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار کیا، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس نے ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اپنے سوتن کی کچھ کرم فرمائیاں ہوئیں، تدبیریں ہوئیں، کیونکہ عورتوں میں ہوتا ہے نا، سوتن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس لیے آج لوگ سوتن کرنا نہیں چاہتے، شادیاں نہیں کرتے اس سے زیادہ، کہ سوتن کی لڑائی کون برداشت کرے گا لوگ، لیکن وہاں سوتن کی مذاقیہ طور باتیں تھیں، کوئی دینی اعتبار سے نفع نقصان کا مسئلہ نہیں تھا، چنانچہ ایک طرف زیادہ مائل تھے، تو عورتوں نے، تمام عورتوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے مزاحیہ طور پر، مذاق کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہد کے پینے کے بارے میں تذکرہ کیا، اور فیصلہ کیا کہ جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، آپ لوگ کہتے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، شہد کھانے کی بدبو آ رہی ہے۔ چنانچہ جہاں بھی جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن بیوی کے پاس، سب ہم لوگوں نے یہی کہا، کیونکہ ترکیب سوجی سازی تھی، ترکیب پلاننگ کے تحت تھی، تمام عورتوں نے کہا آپ الگ رہیے، آپ کو منہ سے آج بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہوئے اور کہا کہ اچھا میں شہد جو پیا ہوں جس وجہ سے بدبو آ رہی ہے، لہٰذا میں آج کے بعد سے شہد نہیں پیوں گا، آپ نے شہد پینا بند کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربت کچھ زیادہ تھی، تو اور سوتن کو اس میں تھوڑا خلل محسوس ہونے لے کے آگے تدبیر کرتے ہیں، تو چنانچہ عورتوں نے یہ مکر کیا، نعوذ باللہ، وہ مکر جعلسازی وہ نہیں، بلکہ ایک مسئلے کی وضاحت بھی تھی، حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا علم نہ دے اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے۔ چنانچہ آپ نے شہد پینا بند کر دیا، عورتوں کے کہنے پر آپ کی عورتوں نے ترکیب کی دی، زینب کی قربت کو دوری کرنے کا نتیجہ۔ اگر آپ غیب داں ہوتے تو سمجھ لیتے کہ ہماری عورتیں تدبیر کر رہی تھی، مکر کر رہی تھی، تم لوگوں کی سازش ہے، تم کہہ رہے میرے منہ سے مغافر کی بدبو آ رہی، ارے میں مغافر نہیں، میں کہ شہد پیا ہوں، اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کن کن عورتوں نے کیسے کیسے ترکیب کی ہے، کیا فیصلہ کیا لوگوں نے۔ چنانچہ آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی اب کیسے اختیار ہوا جس کو میں نے حلال کر دیا، اس کو حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
علم غیب نہیں تھا، نہیں تو آپ کہہ سکتے تھے عورتوں کی چال ہے تم لوگوں کی، مغافر کی بدبو کو، شہد کی بدبو کو، خوشبو کو تم نے مغافر کے بدبو کا نام دیا ہے، لہذا میں نے شہد چھوڑ دیا، لہذا آپ ایسا کرتے ہی نہیں، میرا پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب نہیں تھا۔ اسی طرح جو آخری واقعہ دیکھ لیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند آدمیوں کو میرے ساتھ لگا دیجئے تاکہ تبلیغ میں کر سکوں یا تبلیغ ہو سکے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا جو قاری قرآن تھے۔ راستے میں سب نے بے وفائی اور دھوکہ دھڑی کر کے حفاظ قرآن کو، قاری قرآن کو قتل کر دیا، جس پر آپ کو حزن ملال ہوا۔ 1 مہینہ تک قاتلین قرات پر، قاریوں کے قتل ہونے فجر کی نماز میں آپ نے بد دعا کی لگاتار۔ موازنہ کر سکتے ہیں، اگر آپ غیب داں ہوتے تو آپ قافلہ نہیں بھیجتے، سمجھ جاتے کہ یہ تم لوگوں کی سازش ہے، اور 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کو علم غیب ہوتا تو 70 صحابہ کرام شہید نہیں ہوتے، آپ منع کر دیں کہ نہیں، یہ آدمی جو بلا رہا ہے سازش کر کے بلا رہا ہے، لہذا اس کے پھندے میں نہیں آنا ہے۔ لیکن آپ کے اس کا علم نہیں تھا، لہذا جو حضرات بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب تھے، علم داں تھے، غیب داں تھے، غیب کی بات جانتے ہیں، جھوٹا ہے، کذاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتان تراشی العالم کرتا ہے۔ لہذا اس برے فعل سے، برے عقیدے سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں تھے، بس انہی باتوں کو آپ کہتے تھے جو اللہ کی طرف سے علم ہوتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی کے ذریعے آپ جو جن چیزوں کو بتایا ہے وہ غیب نہیں کہلائے گا، کیونکہ اسے اطلاع کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے آئیے ذرا دیکھتے ہیں سابقہ انبیاء کرام بھی عالم غیب تھے یا نہیں۔ انبیاء سابقین بھی عالم غیب نہیں تھے۔ مثال حضرت آدم علیہ السلام اگر عالم غیب ہوتے جنت سے نہیں نکالے جاتے، کیونکہ شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، اور معلوم ہو جاتا کہ اس پھل کو کھانے کی وجہ سے ہم جنت سے نکال دیے جائیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں کھاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، باوجود علیم و فہیم ہونے کے ملک سبا کے حالات کا علم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھ کر خود پہچان لیے ہوتے، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خبر معلوم نہ ہو سکی، ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہے، بلکہ اب اللہ رب العالمین سوال کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی نہیں ہوا، آپ روتے روتے اپنی بینائی ختم کر لیں، اور آپ کو علم ہو جاتا ہمارے چند بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اسے غداری کی ہے، کنویں میں پھینک دیا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا کنویں میں پھینکا ہے تم لوگوں نے، جاؤ اسے لے کر کے آؤ۔ یہ آپ کو اس علم نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ انبیاء سابقین کو بھی اس کا علم نہیں تھا، فرشتے کو بھی علم غیب نہیں، جو اللہ کے سامنے ہر وقت رہا کرتے ہیں فرشتے، ان کو بھی اس کا علم نہیں، کیونکہ اگر علم غیب ہوتا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بنیاد پر جب تمام اسماء کو گنانے اور فضیلت بخشنے کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا آدم، کہا کہ تم لوگ ان ناموں کا تذکرہ کرو، بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ آپ تمام فرشتے بتا دیتے کہ لوٹا ہے، کڑھائی ہے، برتن، جتنے اسماء تھے دنیا کے اندر جو آدم علیہ السلام کا اللہ نے علم دیا، آدم علیہ السلام نے بتایا۔ قل یا آدم اسکن انت وزوجک، بڑی آیت ہے جس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم کا تذکرہ کر دیا، بتا دیا، فرشتوں کو فوقیت حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے اسماء کو بتا دیا۔ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ بتاؤ، فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یہ دلیل اس بات کی کہ فرشتے بھی عالم غیب نہیں، جنات بھی عالم غیب نہیں۔ دلیل، جب سلیمان علیہ السلام مسجد تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے جنوں کو سپرد کر دیا، آپ شیشے کے مکان میں داخل ہوئے، کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے اور وفات ہو گئی، اور
کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اسی طریقے سے تمام دلائل اس بات پر ثابت ہے کہ انبیاء، اولیاء، جنات، فرشتے، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تمام انبیاء کرام، کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا۔ لیکن المیہ یہ ہے بریلیوں کے عقیدے کا کہ بریلیوں کا عقیدہ انبیاء کرام کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ بھی غیب جانتے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی فتاوی افریقیہ میں لکھتا ہے، ابو الحسن علی بن حسن سامری نے کہا ہمارے والد نے خبر دی ہے کہ حضرت شیخ جاگیر کا خرچ غیب سے چلتا تھا، انہیں کشف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ گائیں گزر رہی تھیں، انہوں نے کہا اس کے پیٹ میں سرخ بچھڑا ہے، اس گائے کے پیٹ، یعنی گائے کے پیٹ میں بچھڑا ہے، بچھڑی ہے، کالا ہے، اجلا ہے، لال ہے، پیلا ہے، کیا ہے؟ اس کا علم شیخ جاگیر کو ہو جا رہا، نعوذ باللہ۔ جو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حکایت اولیاء میں لکھا ہے، میں نے کسی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور سرخ بچھڑے کے بارے میں کہا، اور یہ بھی کہا کہ سرخ بچھڑے کے ماتھے پر سفیدی ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو واقعی اس کے بچھڑے کے ماتھے پر سفیدی تھی اور سرخ رنگ تھا، اور یہ بھی کہا تھا پیدا ہونے کے بعد وہ ہماری نظر ہوگا اور فلاں فلاں ذبح کریں گے اور فلاں فلاں کھائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، نعوذ باللہ۔ اس سے علم غیب کو ثابت کیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اس طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا، خان صاحب نے فرمایا شاہ ولی اللہ جب مادر بطن مادر میں تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب مدر میں تھے، بطن مادر میں، ماں کے پیٹ میں تھے، تو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے مزار پر حاضر ہوئے، استغفر اللہ، مراقب ہوئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے، اس کے نام قطب الدین رکھ دینا۔ ایک روز ان کی زوجہ نماز پڑھ رہی تھی، جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے دعا کے ہاتھ میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہو گئے اور وہ ڈر گئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ڈرو مت، تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے۔ حکایت اولیاء صفحہ نمبر 43 اور واحد ثلاثہ، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے من گھڑت واقعات جس سے علم غیب کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں، سابقہ انبیاء کرام کو علم غیب نہیں، فرشتوں کو علم غیب نہیں، جناتوں کو علم غیب نہیں، یہ کٹھ ملے چھوٹے موٹے ملاؤں کا علم غیب ہو جاتا ہے اور مزار والوں کے علم غیب ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ بختیار کاکی کو علم ہو جا رہا ہے، شاہ عبد الرحیم کو علم ہو جا رہا ہے، اور یہ بتا دے رہے ہیں پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، گائے کے پیٹ میں کیا ہے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باطل عقیدے سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرماوے، اور صحیح عقیدے کے اعتبار سے کہ علم غیب سوائے اللہ رب العالمین بات کسی کے پاس نہیں ہے، اس پر یقین کامل کرنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔